اولم یرا، کیا دیکھا نہیں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. تو یہاں پر دیکھنے سے مراد دل و دماغ کے ذریعے سے دیکھنا ہے. یعنی جو لوگ توحید سے انکار کر رہے ہیں، جن کا یہ نظریہ ہے کہ اس دنیا کو کسی نے بنایا نہیں یا اس کے بنانے والے کوئی بہت سارے ہیں، تو کیا یہ دل و دماغ کے اندر غور و فکر نہیں کرتے اس اتنے خوبصورت بڑے سے آسمان کے اوپر اور زمین کے اوپر؟ ان دونوں کے والے تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کہاں نہ دونوں تھے رتقاً باہم ملے، گویا کہ یہ زمین ہے اور یہ اس کے اوپر آسمان ہے، دونوں باہم آپس میں سر ملے ہوئے اور دونوں کے منہ بند ہیں. زمین کا منہ بھی بند ہے اور آسمان کا منہ بھی بند ہے. ففتقناہما، پھر ہم نے جدا کیا. جدا کیسے کیا؟ زمین کو اللہ تعالیٰ نے اسی مقام کے اوپر رکھا اور آسمان کو اللہ رب العالمین نے اوپر اٹھا دیا، اور زمین کے منہ کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، اور زمین پھل دینے لگی، پھول دینے لگی، درخت اگانے لگی، پیداوار دینے لگی. اور آسمان کے منہ کو اللہ رب العالمین نے کھول دیا اور آسمانوں سے بارش آنا شروع ہو گئی. تو فرمایا اللہ رب العالمین ہی نے زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا. یہ چیزیں دونوں تمہارے سامنے ہیں. بنایا کتنا خوبصورت ہے. اللہ کی تخلیق کے اندر کوئی نقص نکال سکتے ہو؟ آسمان کو دیکھو، پھر دیکھو، دوربین کے ساتھ دیکھو، خوربین کے ساتھ دیکھو، کوئی نقص تلاش کر سکتے، کوئی دراڑ تلاش کر سکتے، کئی عرصہ سے کھڑا ہے اور بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، اور اس وقت تک کھڑا رہے گا جب تک اللہ رب العالمین چاہے گا، قیامت تک کھڑا رہے گا. تو یہاں پر گویا کہ منظر انسان کے ذہن کے اندر کچھ یوں بھی آ سکتا ہے کہ جیسے غور کیجیے ایک مقام ہو، وہاں پر ایک عمارت کا ملبہ پڑا ہوا ہے، وہاں پر ریت بھی ہے، مٹی بھی ہے، بلاک بھی ہیں، اینٹیں بھی ہیں، سریا بھی ہے، وہاں پر لکڑ بھی ہے. تو کیا اس سے ایک عمارت خود بخود بن جاتی ہے؟ نہیں بن سکتی. کوئی بنائے گا تو بنے گی. تو جس طرح ملبہ پڑا ہوا ہے اور اس سے عمارت خود بخود بن نہیں جاتی، بنانے والے کے بغیر جو کوئی بنائے گا تو بنے گی. تو یہ دنیا کیسے بن گئی؟ کسی نے بنایا ہے. اور وہ بنانے والا کون ہے؟ وہ بنانے والا اللہ رب العالمین ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے بنایا زمین کو اور میں نے بنایا آسمان کو. گویا کہ اس ملبے سے پہلے تمہارے لیے فرش تیار کیا گیا زمین، پھر اسی ملبے سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا اور اس کے اندر خوبصورت ٹمٹماتے ہوئے بلب بھی ستاروں چاند سورج کی صورت میں لگا دی. جس طرح ایک آدمی کمرہ بنا لیتا ہے تو اس کے اندر بلب بھی لگاتا ہے، اس کے اندر بجلی کا انتظام بھی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی حسین سی کائنات بنا دی ہے. تو انسان اگر غور و فکر کرے گا تو اس کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ جب تک میں کمرہ بناتا نہیں تو بنتا نہیں ہے. تو یہ کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن گئی؟ کوئی بنانے والا ہے. تو عقل تسلیم کر لیتی ہے کہ کوئی بنانے والا ہے. تو وہ کون ہے بنانے والا؟ وہ بنانے والا اللہ رب العالمین ہے. کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ کنہوں نے؟ الذین کفر، وہ لوگ کہ جو انکار کر رہے ہیں. کس بات کے اندر؟ ان السماوات، یہ کہ آسمان، والارض، اور زمین، کانتا، دونوں تھے، رتقاً باہم ملے ہوئے، ففتقناہما، ہم نے ان کو جدا کیا، وجعلنا، اور لوگوں ذرا غور تو کرو تھوڑا سا، کہ ہم نے بنایا پانی سے ہر جاندار چیز کو. پانی بھی ہے، تمہاری نظروں کے سامنے ہے. یہ انسان کی حیات کا ذریعہ ہے. چند دنوں تک پانی نہیں ملتا ہے، انسان مرنے کو آ جاتا ہے. اس کے ذریعے سے جانداروں کی حیات ہے. اور علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ حضرت انسان کا جو آغاز ہوا تو کیسے ہوا؟ اسی زمین کی مٹی کو لیا گیا اور اس مٹی کے اندر پانی ڈالا گیا اور ایک کیچڑ کے ذریعے سے انسان کا پتلا تیار ہوا جس کے اندر مٹی کی آمیزش بھی ہے اور پانی بھی ہے. اور پھر اس کے بعد اس پتلے کے اندر اللہ رب العالمین نے روح کو پھونکا تو جیتا جاگتا حضرت انسان حضرت آدم علیہ السلام بن گئے. تو یہاں پر فرمایا ہم نے بنایا ہر جاندار چیز کو من الماء، پانی سے. تو جانداروں کی حیات جاویدانی کا ذریعہ یہ پانی ہے. آسمانوں سے پانی آتا ہے، زمین کے اوپر آتا ہے، زمین زندہ ہو جاتی ہے، پھل پھول دیتی ہے، انسان وہ پھل پھول رزق اور گندم مکئی اور آٹا اور روٹی کھاتا ہے اور انسان کی زندگی دوام پکڑتی ہے، انسان کو طاقت ملتی ہے، توانائی ملتی ہے، قوت ملتی ہے. یہ ساری چیزیں دینے والا کون ہے؟ وجعلنا، ہم نے بنایا من الماء، پانی سے، کل شیء، ہر ایک جاندار چیز کو. ماں سے علماء نے نطفہ بھی لیا ہے، وہ بھی ایک پانی کی ایک بوند ہوتی ہے، اس سے ایک جاندار وجود کے اندر آ جاتا ہے. تو کمزور سے، ناپاک سے، حقیر سے نطفے سے وہ کون سی ذات ہے کہ جو اس ذات کو پہلے باپ کی سلب کے اندر جمع کرتا ہے، پھر وہ نطفہ مادر رحم کے اندر قرار پاتا ہے، پھر 9 مہینے کے بعد ایک ہستی وجود کے اندر آتی ہے. اس کو وجود میں لانے والا آخر ہے تو کون ہے لوگو؟ وہ اللہ رب العالمین ہے. وجعلنا، ہم نے بنایا من الماء، پانی سے، کل شیء، ہر ایک جاندار چیز کو. جانداروں کی حیات کا ذریعہ پانی ہے. افلا یؤمنون، کیا پھر بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے؟ پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ تو انسان اگر غور و فکر کرے اس کائنات کے اندر تو وہ توحید تک پہنچ جاتا ہے. جیسے غور کیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ کائنات کے اندر غور و فکر کیا تھا، چاند کے اوپر، ستاروں کے اوپر، سورج کے اوپر غور و فکر کرتے رہے یہاں تک کہ توحید کو پا لیا، اللہ رب العالمین کو پا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرما دیا کہ اسلم. تو انہوں نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، میں مسلمانوں کے فرما بردار ہو گیا اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے اوپر غور و فکر کرنے کی اور پھر اخلاص کے ساتھ اس کو سیکھنے کی اور پھر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.